مشہور واقعے کا تذکرہ بھی کر رہے تھے تو میرے ذہن و دماغ میں یہ شعر گردش کر رہا تھا کہ حمایت میں جس کی اتر آیا ہے قرآن، اللہ اکبر، وہ حضرت عمر ہیں۔ شہ انبیاء کو نظر آئے جس میں صفات پیغمبر، شہ انبیاء کو نظر آئے جس میں صفات پیغمبر، اللہ اکبر، وہ حضرت عمر ہے۔ محترم حضرات، آئیے اب ہم اس فضا کو تھوڑا بدلتے ہیں اور ہمارے اس مدرسے کے سابق طالب علم حافظ محمد حسان ابن عبد الرازق کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتے ہیں کہ فکر جب زمزم الہام میں دھلی جائے گی، فکر جب زمزم الہام میں دھلی جائے گی، تب زبان مدحت سرکار میں کھولی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، نعت پاک کے اشعار پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں اور اس کے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اس جیسا کوئی ہم نے، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو، جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے، جو ان کو ستاتے تھے ان کی بھی عیادت کی، جو ان کو ستاتے تھے ان کی بھی عیادت کی، آقا سا ہنسی ہم نے، آقا سا ہنسی ہم نے کردار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے، سب کچھ وہ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں، سب کچھ وہ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں، وہ بکر کے جیسا تو، وہ بکر کے جیسا تو دلدار نہیں دیکھا، وہ بکر کے جیسا تو دلدار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے۔ اس شعر پر خاص توجہ چاہوں۔ ارشاد ارشاد۔ خادم تھا سواری پر اور خود وہ چلے پیدل، خادم تھا سواری پر اور خود وہ چلے پیدل، دنیا نے عمر جیسا، دنیا
عمر جیسا سردار نہیں دیکھا دنیا نے عمر جیسا سردار نہیں دیکھا اس جیسا کوئی ہم نے ویسے تو سخی ہم نے دیکھے ہیں بہت لیکن ویسے تو سخی ہم نے دیکھے ہیں بہت لیکن اس سے ماں کی سخاوت سا اس ماں کی سخاوت سا معیار نہیں دیکھا اس ماں کی سخاوت سا معیار نہیں دیکھا اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا جس نے بھی مدینے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ محترم حضرات، حقیقت تو یہی ہے کہ اگر مسلمان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے تو کم از کم اس کو عمرے کی سعادت حاصل کر لینا چاہیے، اس لیے کہ پیسہ ہونے کے بعد اگر وہاں تک وہ نہیں پہنچ رہا ہے تو حقیقت میں ناچار ہے، اس لیے کہ وہ سرزمین ایسی ہے جس کو ایک بار جو دیکھ لیتا ہے بار بار دیکھنے کی چاہت ہوتی ہے نا صدر محترم جی۔ اسی لیے ایک شعر کہہ دوں، مدینے کی زیارت کا مسلسل ارمان ہے فیصل، مولانا توقیر صاحب، مدینے کی زیارت کا مسلسل ارمان ہے فیصل، مگر حالات ایسے ہیں جو دل کو توڑ دیتے ہیں، مگر حالات ایسے ہیں جو دل کو توڑ دیتے ہیں۔ ابھی حسان نعت کے اشعار پڑھ رہے تھے اور الحمدللہ میرا ذہن اس حسان کی طرف جا رہا تھا جو صحابی رسول ہے۔ صحابی رسول کے سامنے جب حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سامنے جب نعت پڑھا کرتے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر سے اتر جایا کرتے تھے اور حضرت حسان بن ثابت کو اپنی جگہ بٹھا دیا کرتے تھے۔ شاعر نے کہا کیا خوب حسان تیری قسمت، کیا خوب حسان تیری قسمت، نبی نے دی ہے ردائے رحمت۔ ارے نبی کے آگے نبی کی نعتیں سنا کے حسان انعام پا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے نعتیہ اشعار۔ یا عبداللہ ابن رواحہ، حسان بن ثابت یہ اشعار پڑھتے تھے اور مجاہدوں کے دل میں جو ہے ایک ولولہ جاگتا تھا میدان جنگ میں جانے کا، اسلام کے لیے اپنی جان دے دینے کا، مطلب اشعار میں بھی وہ تاثر ہوا کرتی تھی۔ اور آج بھی اگر اشعار اسی تاثر سے پڑھا جائے تو بہت سے دلوں کے دل کو وہ اشعار جو ہے بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیزم کو مزید ترقی کی توفیق عنایت فرمائے۔ وہ رحمان و رحیم ایسا کہ رحمت ناز کرتی ہے، وہ رحمان و رحیم ایسا کہ رحمت ناز کرتی ہے، خدا وہ قادر مطلق ہے کہ قدرت ناز کرتی ہے، نبوت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے، محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے۔ بے شک ماشاءاللہ۔ محترم حضرات، آئیے اب ہم دھیرے دھیرے اپنے اصل مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی تکمیل حفظ قرآن اور دستار بندی۔ قبل اس کے ان طلبہ کو پیش کروں، پہلے آج کے مدرسہ حمید